السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ کوئی صاحب جو ہے تلاوت کا اہتمام کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ جزاک اللہ خیر۔ آخری مرتبہ شاید آپ تینوں لوگ تھے، شروعات کریے گا۔ آخری مرتبہ کیا بات ہے؟ آخری مرتبہ یہ بات آئی تھی کہ کوئی بھی ایک بات مینشن کر دیجیے۔ آئی تھی کہ اب جدھر بھی مطلب اللہ کی مغرب ہے اور اللہ کی مشرق ہے، ساری جدھر بھی رخ کرو مطلب اذان نہیں ہے، جدھر اللہ کی مشرق ہے اور مغرب۔ جی جی اس کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کو روکے۔ تو اللہ نے کہا ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ اگر مسجد میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے ہوں، ورنہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ خیر، تو آخری مرتبہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 113، 114 اور 115 کا کور کی تھی۔ تو حکم یہ تھا کہ نصارہ اور مشرکین مکہ وغیرہ جو لوگ تھے، یہ یہودیوں کو یا پھر مشرکین نے مسلمانوں کو مسجد میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ یہ پوری تفصیل ہے جو اس موقع سے آئی تھی، میں صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے خاص لوگوں کو مسجد میں داخلے سے روک دیا تھا، اب چاہے وہ مسجد بیت المقدس ہو یا پھر کعبۃ اللہ ہو۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اس سے بڑا ظالم اور اس سے بڑا برا انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں ہی اللہ کے ذکر سے روکے۔ اور پھر ایک بات پیش فرمائی تھی کہ اے مسلمانوں، جب آپ لوگ ان پر حاوی ہو جاؤ، جب آپ ان پر غالب ہو جاؤ، جب آپ ان سے جیت جاؤ، ان پر قوت پالو، تو یہ لوگ جو آپ کو یا عیسائی لوگوں کو یعنی یہودیوں کو یہ لوگ جو مسجد میں روکنے والے تھے، تو آپ کو ان کو مسجد سے روکنا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے آپ کو داخلے سے روک دیا تھا، اس طریقے سے آپ کو بھی ان کو روکنا ہے۔ یہ خوشخبری طرف تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے کہ جلد ہی مسلمانوں آپ ان لوگوں پر قابض اور غالب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ایک ہم نے اصول پڑھا تھا، ایک چیز پڑھی تھی کہ اگر گناہ وہ ہے جس کا تعلق بندوں سے ہے، اگر گناہ وہ ہے جن کا تعلق بندوں سے ہے، تو ان کی سزا کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور ایک گناہ کی مثال آئی تھی، کیا تھا گناہ وہ؟ نہیں، ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں ہی ملتی ہے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ ظلم۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی ایک گناہ اور ہے خیر۔ پھر بات آئی تھی کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں تمہارا جو قبلہ تھا پہلے وہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ تو اب آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبے کی طرف منہ کیوں کر لیا ہے؟ تو اللہ نے آیت نازل فرمائی کیا کہ مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ، مقصد یہ نہیں کہ جو ہے آپ یہاں منہ کر لو وہاں منہ کر لو، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو ماننا۔ وہ کہے مشرق کی طرف منہ کر لو تو وہاں پر منہ کرنا ہے، وہ بولے مغرب کی طرف منہ کر لو تو وہاں پر منہ کرنا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو ماننا، نہ کہ یہاں وہاں متوجہ ہونا۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، اب ہمیں جو ہے انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے نہیں بلکہ 116 سے آغاز کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آیات دیکھیے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا ہے، اتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا ہے، کیا بنا لیا ہے؟ ولدن، ایک لڑکا،
ولدن لڑکا سبحانہ اللہ کی ذات تو پاک ہے. وقالو یہ لوگ کہتے ہیں اتخذ اللہ ولدن اللہ نے لڑکا بنا لیا ہے. سبحانہ جبکہ اس کی ذات پاک ہے بے عیب ہے. بل لہو بلکہ اس کے لیے ہے. بل لہو بلکہ اس کے لیے ہیں. کیا اس کے لیے ہیں؟ ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے. والارض اور جو کچھ زمین میں. بل لہو بلکہ اللہ کے لیے ہے. ما فی السماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. کل ہر ایک کل ہر ایک لہو اللہ کی قانتون عبادت کرتا ہے. یا قانت کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، فرامرداری کرنا، باتوں کو ماننا. یعنی کل لہو قانتون ہر ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، فرامرداری کرتا ہے. تو یہاں پر پیش کی جا رہی ہے. اب ہم کئی ہفتوں سے ایک بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے کثرت کے ساتھ سورہ بقرہ کے اندر یہود وغیرہ کا ذکر کیا ہے اور ان کی جو بھی خرابیاں تھیں، جو برائیاں تھیں، ان کا ذکر لگاتار چلتا ہوا آ رہا ہے. اب سوال یہ ہے جو آج کی ہماری آیت ہے اس آیت کا تعلق گزشتہ آیات سے کیسے ہے؟ آج کی شروعات ہو رہی ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک لڑکا بنا لیا ہے، یہ ان کی قول ہے. تو سوال یہ ہے کہ آج کی جو ہماری آیت ہے اس کا تعلق گزشتہ آیات سے کیسے ہے؟ جی بتائیے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بتائیے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ بہت آسان ہے، جواب بہت ایزی ہے، آپ کے سامنے ہی بس. جی آپ بتائیے کیا تعلق ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کر لیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایک لڑکا بنا لیا ہے. تو بہت مشہور بات ہے. بولیے فرشتوں کو اللہ کے بیٹے وغیرہ مانتے ہیں. چلیے یہ بات کس نے بولی تھی؟ یہ نہیں، یہ بات بولی تھی مشرکین نے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا ہے. جبکہ یہاں پر ذکر کن کا چل رہا ہے لگاتار؟ یہود وغیرہ. جی مطلب کہ نصارہ کہتے تھے نا کہ اللہ نے بیٹا ہے بنا رکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، کہ کیونکہ ہم ابھی جب یہودوں کی خرابی پڑھتے آ رہے تھے، اب اس سے پہلے تھوڑی سی نصارہ کا بھی ذکر ہوا، تو اب نصارہ کی خرابی اللہ نے بیان کی ہے. ایک بات یہ ہے، اب دیکھیے ایک طرف یہود ہیں، نمبر 1 یہود ہیں، پھر عیسائی ہیں اور پھر مشرکین ہیں. آیت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ وقالو یہ لوگ کہتے ہیں. یہاں پر یہ لوگ کہتے ہیں، یہاں پر مراد کون ہے؟ یہ تینوں لوگ مراد ہیں. یہود بھی مراد ہیں، عیسائی بھی مراد ہیں اور مشرکین بھی مراد ہیں. اب کیسے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 یہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک ساتھ ذکر ہے. اللہ نے بیان فرمایا وقالت اليهود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 ہے. کیا ہے؟ وقالت اليهود یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى اور عیسائی کہتے ہیں کیا؟ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے. ذلک قولهم بافواہہم. اللہ نے کہا کہ یہ صرف ان کی منہ کی باتیں ہیں، بس یہ لوگ ایسی باتیں بول رہے ہیں، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں. ٹھیک، یعنی اس آیت میں 2 گروہ کی بات آ رہی ہے، یہود کی بھی اور عیسائی کی بھی. یہود کیا بول رہے ہیں؟ اللہ کے بیٹے کون ہیں؟ عزیر علیہ السلام. اور عیسائی کیا بول رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. 2 لوگ ہو گئے. ایسے ہی سورہ نحل کی آیت نمبر 57 ہے، یہاں پر ذکر ہے مشرکین مکہ کا. سورہ نحل کی آیت نمبر 57 کیا ذکر ہے؟ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. وَيَجْعَلُونَ مطلب کیا؟ یہ جو مشرکین ہیں یہ بناتے ہیں. وَيَجْعَلُونَ مشرکین بناتے ہیں، کیا بناتے ہیں؟ لِلَّهِ اللہ کے لیے، البنات لڑکیوں کو. کیا بولتے ہیں؟ کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. کیا مطلب؟ کہ جو فرشتے ہیں وہ کیا اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب پہلی بات کیا ہوئی؟ وقالو کے اندر یہ تینوں گروہ داخل ہیں، یہود بھی داخل ہیں، عیسائی بھی داخل ہیں اور مشرکین مکہ بھی داخل ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہیں پر رکتے ہیں. تو آیت کیا ہے؟ وقالو اتخذ اللہ ولدا. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ایک لڑکا بنا لیا ہے.
یا اللہ نے لڑکا بنا لیا، جو بھی آپ بات بول سکتے ہیں، ایک بولی یا پھر چند بولی، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے لڑکا بنا لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے لیے لڑکا بولنا یا اللہ کی دوسرے الفاظ میں اولاد ہے، یہ بات بولنا کتنی خطرناک ہے؟ کوئی کیا بولے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے، یہ ایک بات ہے، یہ بات کتنی خطرناک ہو سکتی ہے؟ جی یہ بات مطلب کتنی خطرناک اور ڈینجرس وغیرہ ہو سکتی ہے کہ بھائی کوئی انسان بولے کہ اللہ کا بیٹا۔ اس کا ہم ذکر کرتے ہیں، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیثیں دو ہوتی ہیں لگ بھگ، ایک حدیث میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا حکم آپ کا عمل ذکر ہوتا ہے، اور کچھ حدیثیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے الفاظ وہاں پر نقل کیے جاتے ہیں۔ خیر، تو حدیث قدسی کیا ہے؟ کذبنی ابن آدم، کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے مطلب اللہ کو، اللہ بیان فرما رہے ہیں نا، کذبنی ابن آدم، ابن آدم نے میری تکذیب کر دی، مجھے جھٹلا دیا ہے، ولم یکن لہ ذلک، جبکہ ابن آدم کو مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے تھا۔ اس کے بعد ہے ابن آدم نے مجھے برا بھلا کہا، شدما بولتے ہیں گالی دینے کو، ابن آدم نے یعنی السلام کے بیٹے نے مجھے گالی دی، مجھے برا بھلا کہا، جبکہ اسے مجھے گالی نہیں دینی چاہیے۔ اب کیا مطلب تکذیب کا اور گالی دینے کا؟ آج اس کا ذکر ہے۔ جہاں تک بات رہی جھٹلانے کی، تو ابن آدم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، تو مانو اس نے مجھے جھٹلا دیا، اسے میرے قدرت اور طاقت کا احساس نہیں، اس نے مجھے جھٹلا دیا، تو کیا کہا اس نے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میں دوبارہ زندہ نہیں ہوں گا، تو کیا ہوا؟ اس نے میری تکذیب کر دی۔ گالی کی بات کیا ہے؟ ابن آدم نے کیا کہا کہ میں نے اولاد بنا لی، یہ الفاظ حدیث کے، کیا کہ اللہ کی اولاد ہے، لہذا اس نے اتنی سنگین بات بول دی اللہ کے لیے، کیا کہا اللہ نے کہ مانو اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے برا بلا بولا۔ ایک بات یہ، دوسری بات سورہ مریم کے آیت نمبر 88 سے 93 تک آپ آیات پڑھتے جائیے، آپ حیران ہوں گے کہ آخر اللہ کے لیے بیٹے کی بات بولنا، بیٹی کی بات بولنا، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کی اولاد ہے، یہ بات بولنا اتنی خطرناک ہے کہ آپ الفاظ پڑھیں گے، رب کا ارشاد ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، یا پھر رحمان کی اولاد ہے۔ اللہ کا حکم دیکھیے، اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، الفاظ بہت بھاری ہیں، ایک تو بات اتنی بھاری ہے اور پھر الفاظ بہت بھاری، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ اے لوگوں جو کیا کہہ رہے ہو کہ رحمان کی اولاد ہے، تم بہت ہی گھناؤنی اور بڑی ہی خطرناک بات لے کر آ گئے ہو، لَقَدْ جِئْتُمْ، تم بڑی ہی خطرناک بات لے کر آ گئے ہو۔ اور آگے ہے تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، بالکل خطرناک الفاظ ہے، کیا میں نے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، تکاد السماوات، قریب ہیں کہ آسمان پھٹ جائے، کیوں؟ منہ، اسی بات کی وجہ سے، کس بات کی وجہ سے؟ کس بات کی وجہ سے؟ اللہ کی اولاد ہے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین بھی پھٹ جائے، زمین کے بھی ٹکڑے ہو جائیں، اور آگے کیا ہے أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیوں پھٹ جائے؟ کیونکہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کی بات بول دی ہے، کہ رحمان کی اولاد ہے، اللہ کی اولاد ہے، اور آگے ہے وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان نے اللہ کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں کہ وہ ایک اولاد بنا لے، رحمان کے لیے اللہ کے لیے بات مناسب نہیں کہ وہ ایک اولاد بنا لے۔ اب الفاظ پہ غور کیجیے، مطلب کیا کہ اللہ کے لیے بیٹے کی بات بولنا، اللہ کے لیے بیٹی کی بات بولنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ بات اتنی خطرناک ہے کہ مانو زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، اسی ایک بات کی وجہ سے۔ سوچ سکتے ہیں کتنی خطرناک بات ہے، ایک بات یہاں بات ضروری۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ ابھی ہم نے کیا سمجھا کہ اللہ کے لیے اولاد بولنا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ سوال کیا ہے؟ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کا پہلا جواب کوئی
جانتے ہیں جواب پہلے آپ لوگ بتائیے اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیوں اللہ صاحب اولاد نہیں ہو سکتا؟ ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا نا تو اللہ اپنی اولاد پہ ڈیپینڈ چلیے مطلب اس کے قریب ذریعے قریب سے پھر وہ جو چاہے بس بیٹا کرواتے ہیں اپنے ماں باپ سے. جی مطلب اللہ کے اولاد ہونا یعنی اللہ کے جیسا ایک اور ہونا. اب وہ صفت ہی یہی اللہ جو توحید کا بھی یہی کہنا ہے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کی جو صفت ہے وہ صرف اسی کے لیے خاص ہے. جی اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں معلوم. دیکھیے قرآن مجید میں ایک صفت کا ذکر بار بار ہوا ہے, ٹھیک ہے. وہ صفت یہ ہے الغنی. الغنی مطلب ہاں مالدار یا پھر بے نیاز. سنیں الغنی, غنی بھائی وہ نہیں, غنی ایسا نام ہوتا ہے نا بھائی غنی ہے وہ غنی ہے, نہیں. تو غنی مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالدار. اس کیا بولتے ہیں؟ بے نیاز. یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں. بے نیاز مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسے کسی کی ضرورت نہیں. اب مجھے بتائیے انسان کو اولاد کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ ایک وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. کیا ضرورت ہے؟ کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا, میری طاقت نہیں ہوگی, تو یہ اولاد میرے کام آئے گی یا زندگی میں مجھے فائدہ پہنچائے گی. ایک وجہ یہ ہوتی ہے, اور بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. اگر ہم یہ ایک وجہ مان لیں کہ انسان اولاد کیوں چاہتا ہے کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے اور مجھے قوت دے, مجھے فائدہ پہنچائے. یعنی دوسرے الفاظ میں انسان کو اولاد کی ضرورت ہے اور وہ اولاد کے بغیر ادھورا ہے, مکمل نہیں ہے. جبکہ اللہ کی صفت کیا ہے؟ الغنی, کہ وہ بے نیاز, مطلب اسے کسی کی ضرورت نہیں. اب ایک چیز پر غور کریے, دیکھیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ بالکل بے نیاز ہے. اسی لیے قرآن مجید کے اندر اور بہت ساری صفات ہیں جن کا اللہ نے انکار کیا ہے. کیوں انکار کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. غنی مطلب بے نیاز, ٹھیک ہے. قرآن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, صفات ہیں جن کا اللہ نے اپنے سے انکار کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے لغوب مطلب ہوتا ہے تھکنا, اللہ تھکتا نہیں ہے. کیوں؟ تھکنا ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری نیڈ ہے. اگر ہم نہیں تھکیں تو ہم انسان ہی نہیں ہیں. ہم جتنا بھی کام کر لیں ہمیں تھکاوٹ ضروری ہے, مگر اللہ کو تھکاوٹ نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب دیکھیے جس انسان کو تھکان ہو اسے کیا آتی ہے؟ اونگ بھی آتی ہے نا. اونگ مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیند کی چھوٹی فارم ہے. دیکھتے ہیں آپ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے وہ لوگ سو جاتے ہیں, اسے بولتے ہیں ہاں پلک جھپکنا یا پھر اونگ لگ جانا. اب رب تعالیٰ کیا ہے؟ وہ بے شمار کام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے؟ لوگوں کو تھکتا نہیں. اور سے بہت بات سنی, بہت اہم بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو میں. تو لوگوں کو کیا ہے؟ ایک صفت ہے جو انسانوں کی نہیں, کہ انسان جو بھی کام کرے وہ تھک جاتے ہیں, مگر اللہ تھکتا نہیں. اب جس انسان کو تھکاوٹ آئے اسے اونگ بھی آئے گی نا, وہ تھک گیا ہے, اونگ آئے گی اس کو, اسے کہو سنۃ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, وہی سے مطلب اونگ. اب جس انسان کو تھکاوٹ ہو اسے اونگ آئے گی, اور جسے اونگ آئے اسے کیا آئے گی؟ نیند آئے گی. نو مطلب نیند. بھائی جب نیند کی چھوٹی فارم کیا ہے؟ اونگ جانا, تو کیا آئے گی؟ پھر نیند بھی آئے گی. تو تھکاوٹ آئے گی تو اونگ بھی آئے گی, اگر اونگ آئے گی تو نیند بھی آئے گی, اور اگر نیند آئے گی تو موت بھی آئے گی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ حدیث میں موت کو یعنی کہ نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے. النوم اخو الموت, کہ نیند موت کی بہن ہے. اب سنیے, جسے جو کام کرے اسے تھکاوٹ آئے گی, جو تھک جائے اسے اونگ آئے گی, جسے اونگ آئے اسے نیند آئے گی, جسے نیند آئے اسے موت آئے گی. رب تعالیٰ ان تمام سے بے نیاز ہے. کیوں؟ اسے اس کی ضرورت نہیں ہے, اسے تھکنے کی ضرورت نہیں ہے, اسے اس کی ضرورت نہیں ہے, اسے اس کی نہیں. وہ مکمل غنی بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت. وہی بات یہاں پر بھی ہے. اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے, اس کے سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ کسی پر ڈیپینڈ نہیں. ایک وجہ یہ ہو گئی اللہ کی اولاد نہیں ہونے کی. دوسری وجہ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 ہے.
انعام کے نمبر 101 ہے. یہاں پر حکم کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ. آج کے الفاظ یہ ہیں انا یکون له ولد کہ اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے. انا کیسے، یکون له ہو سکتی ہے، ولد اللہ کی، یعنی کہ کیسے اللہ کی اولاد ہو سکتی ہے. کیا مطلب؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ اللہ کی تو بیوی ہی نہیں ہے، اللہ کی تو بیوی نہیں. دوسری وجہ کیا آ گئی؟ اللہ کی اولاد کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اس کی بیوی نہیں ہے اور بغیر بیوی کے اولاد. دو وجہ. تیسری وجہ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کسی چیز کو پیدا کرے اور مخلوق ہی اللہ بن جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اگر بیٹا ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹا باقی مقام پر تو آئے گا نا. تو اگر باپ خالق ہے تو بیٹا بھی کیا ہوگا؟ خالق ہوگا. اب یہ کہیں وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کر دیا ہے. کیا مطلب؟ اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے اور ایک چیز خود پیدا بھی ہو اور خود پیدا بھی کر رہی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو وہ خالق ہے، مخلوق ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی اعتبار سے اللہ کے لیے اولاد ہونا بالکل مناسب نہیں ہے. اسی لیے وہاں پر حکم کیا ہے آیت میں؟ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے. اللہ کی ذات پاک، یعنی یہ نفس ہے. تعجب کی بات یہ ہے اگر انسان کے لیے اولاد ہو تو یہ انسان کے لیے خوبی والی بات ہے، اور اگر اولاد نہیں ہو تو عیب والی بات ہے. اور اللہ کے لیے اولاد ہونا یہ عیب والی بات ہے، اور اولاد نہیں ہونا یہ عیب والی بات نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم بولیں کہ انسان کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ویک پوائنٹ ہے. ہم بولیں اللہ کی اولاد نہیں ہے، اس کے لیے اسٹرانگ پوائنٹ ہے. ہم کیا بولیں؟ اس انسان کی اولاد ہے، اس کے لیے مضبوط بات ہے. اور ہم کیا بولیں؟ اللہ کی اولاد ہے، اس کے لیے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اولاد انسان کے لیے ضروری ہے اور اولاد کے ساتھ انسان مکمل ہوتا ہے. جبکہ اگر یہی اولاد جوڑ دیں اللہ کے ساتھ تو اس سے اس کی شان میں کمی آتی ہے. کیا ہے؟ سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. یہ عیب ہے کہ اللہ کی اولاد ہے اور وہ ہر عیب سے پاک ہے. بات سمجھ گئے؟ آگے دیکھیے، آگے بل لہو ما فی السماوات والارض. بل مطلب بلکہ، یعنی کہ یہ چیز نہیں یہ چیز ہے. بلکہ مطلب یہ چیز نہیں بلکہ یہ چیز ہے. کیا؟ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالی مالک ہے اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمان میں جو کچھ ہے وہ کیا سب کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں. تو بندوں میں سے کوئی بیٹا کیسے بن سکتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ بھائی دیکھیے، بچے کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ والد کی ہی جنس سے ہو. جیسے والد ہوں ویسے ہی بچہ بھی ہونا چاہیے. اگر والد صاحب انسان ہے تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ انسان. اگر والد کیا ہے؟ جانور، تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ جانور. اب بتائیے ہم لوگ کیا ہیں؟ انسانوں میں سے ہیں. ہم کیا بول رہے ہیں کہ یہ صاحب اللہ کے بیٹے ہیں. تو کیا ہے؟ بل لہو، کہ جتنی بھی چیزیں آسمانوں میں اللہ ان کا مالک ہے. تو غلام ایک ہے، غلام ایک ہے مالک. تو غلام کیسے مالک کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک وقت میں وہ غلام بھی ہیں اور مالک بھی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یا تو مالک بنا دیجیے ان کو یا پھر غلام بنا دیجیے. ٹھیک ہے، تو آیت کیا ہے؟ بل لہو، بلکہ اللہ کے لیے، یعنی اللہ ہی مالک ہے ان چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. ایک بتاؤں بات آپ کو، یہاں پر قرآن کی طرح سے فصاحت دیکھیے، ایک اعجاز دیکھیے. شروعات ہو رہی ہے بل لہو ما فی السماء، لفظ ما سے. لفظ ما کا ذرا غور سے بات سنیے گا. لفظ ما کا استعمال ہوتا ہے جن چیزوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے بھی اور جن کے پاس عقل نہیں ان کے لیے بھی. جو صاحب عقل ہیں ما کا استعمال ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جن کے پاس عقل نہیں ان کا استعمال، اس کے ما کا استعمال ان کے لیے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی شروعات ہو رہی ہے آیت کی بل لہو ما فی السماوات، کہ جو کچھ آسمان میں ہے. تو جو میں جن کے پاس عقل ہے وہ بھی آ گئی اور جن کے پاس عقل نہیں ہے وہ بھی آ گئی. ٹھیک ہے، مگر جب اسی آیت کی اینڈ ہوتی ہے تو ہو رہی ہے قانتون پر. اور قانت بولتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس عقل ہو. مطلب آیت کی شروعات تھی ان لوگوں سے
یا ان چیزوں سے جن کے پاس عقل بھی ہے یا پھر چیز عقل نہیں ہے. اور اینڈ کہاں پر ہو رہی ہے؟ جن کے پاس عقل ہے. اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ بتانا چاہ رہا ہے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں عقل رکھنے والی ہیں اور جتنی بھی چیزیں عقل نہیں رکھنے والی ہیں، رب تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے. اب جب ہر چیز اس کی غلام ہے اور وہ مالک ہے ہر چیز کا، تو وہ کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ بات سمجھ گئے؟ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے کہ ایک چیز ہے جو عاقل اور غیر عاقل دونوں قسم ہوتی ہے. اس کے پاس عقل ہے، اس کے لیے بھی، اور اینڈ کہاں پر ہو رہی ہے؟ عاقل ہوتی ہے. مطلب اس زمین میں اگر وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہے اور عقل نہیں بھی ہے، تو رب تعالیٰ کیا سبھی کا مالک ہے. اب جب سبھی غلام ہے اور ان کا مالک ہے، تو غلام کیسے مالک کا ایک ونش یا پھر بیٹا یا بیٹی ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. آگے ہے کل لہو قانتون، ہر ایک اللہ کی بات مانتا ہے. کون ہر ایک؟ مطلب جو بھی چیزیں جتنی مخلوقات ہیں، چاہے ان کے پاس عقل ہو یا پھر عقل نہیں، وہ سبھی اللہ کی باتیں مانتی ہیں، وہ سبھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، وہ سبھی اللہ کی فرمانبرداری اور اس کی باتوں کو مانتی ہیں. واضح؟ اب اس آیت سے ہمیں کیا اہم بات سیکھنے کو ملی؟ جی پھر وہ میں نے کہا اہم بات، باقی جو بات آپ لوگ بولیں وہ اہم ہی ہے. وہاں میں چاہتا ہوں کہ کوئی خاص پیغام ہو جو یہ ہمیں آیت دے رہی ہو. شروعات کرتے ہیں. بتائیے اس آیت سے کیا خاص پیغام مل رہا ہے ہم لوگوں کو؟ کوئی ذہن میں آ رہا ہے؟ ابھی اتنی تفصیل آپ لوگوں نے سنی ہے. جی بتائیے کیا مطلب؟ اگر آپ لوگ خاموش رہیں. ایک ہے جی اللہ کی صفت ایک ہے، مالک ہے، مالک ہے. چلیے بہت اچھے پیغام ہے. اللہ نے کیا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ کمی نہیں ہے. بہت اچھے، یہی سب باتیں. یہ کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے، جو یہاں سے چلیے بہت اچھے. اب دیکھیے ایک بات مجھے آپ لوگوں کو بتانی ہے. ابھی آپ لوگوں نے آیت نمبر 113 پڑھی تھی. وہاں پر کیا تھا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک دے. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا تھا اس آیت میں دو لوگ مراد ہیں. کون لوگ مراد ہیں؟ مشرکین اور دوسرے عیسائی. ٹھیک ہے. وہی بات یہاں پر بھی ہے. یہاں پر مراد کون ہے؟ مشرکین بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں. اب ایک بات سوچیے، بہت اہم بات، ذرا غور سے بات سنیے گا. یہ ظلم تھا کہ یہ لوگ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک دیں. مطلب وہ لوگ ظالم مانے گئے. کون لوگ؟ عیسائی اور مشرکین. تو ظلم کیا تھا؟ انہوں نے اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روک دیا. یعنی جب انہوں نے یہ ظلم کر دیا تو یہ ظلم ان کو اس ظلم تک اس نے پہنچا دی کہ یہ کیا کہا ان لوگوں نے کہ اللہ کی بھی اولاد ہے. بات سمجھ گئے؟ مطلب ایک ظلم انسان کو اور آگے بڑھاتا ہے. پہلا ظلم کیا تھا کہ مسجد سے روک دیا، یہ ظلم تھا. یہ ظلم اس نے اور آگے پہنچا دیا. کہا کہ نہیں اب اللہ کی اولاد بھی بنا دو. کیا مطلب؟ ظلم کے بعد مزید ظلم کی راہیں کھل جاتی ہیں. اس طریقے سے گناہ کے بعد اور گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، ویسے ہی ظلم کے بعد اور سے ہی ظلم آسان ہو جاتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے حکم کیا ہے کہ انسان ہر چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچ جائے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں؟ چھوٹا ہی تو گناہ ہے، معمولی گناہ ہے. نہیں، وہ معمولی ہے مگر وہ بڑا بن سکتا ہے. ہم نے ایک گناہ کیا، وہ ہمیں اور قریب کر دے گا، اور قریب کر دے گا، اور ہم لوگ کیا ہے کہاں تک پہنچ جائیں گے. تو یعنی کہ گناہ کے اور ظلم کے پیر نہیں ہوتے ہیں، وہ اور آگے آگے بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. اس سے اہم پیغام ہم لوگ کو مل رہا تھا. خیر آگے بڑھتے ہیں. آگے بدیع السماوات والارض. بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. بدیع السماوات، اللہ تعالیٰ آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے. والارض، اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب اللہ تعالیٰ، وَإِذَا اور جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، وَإِذَا اور جب، قضا فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، امرن کسی کام کا کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّمَا تو بے شک وہ، فَإِنَّمَا تو بے شک
یقول لہو وہ یعنی اللہ اس چیز سے کہتا ہے, یقول لہو تو بے شک اللہ اس چیز سے کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا, کن ہو جا, فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا اور جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, فَإِنَّمَا تو بے شک, یقول وہ کہتا ہے, لہو اس چیز, لہو اس چیز کیا کہتا ہے؟ کن ہو جا, کن ہو جا, فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اس آیت کا تعلق گزشتہ آیت سے جو ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہ جو بات بولی تھی کہ اللہ کی اولاد ہے, اسی کا ہی انکار ہو رہا ہے یہاں پر. کیا؟ بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یہاں پر کیا انکار ہے کس چیز کا؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں. کیسے یہ بات آئے گی؟ سب سے پہلے ایک لفظ ہے یہاں پر, لفظ بدیع. ویسے کوئی بتائیں گے بدیع کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ جی معلوم ہے بدیع کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ بدی بس پیدا کرنے والا, پیدا کرنے والا. وہ تو میں نے بتایا ابھی آپ لوگوں کو. دیکھیے یہ ہے لفظ بدیع, ٹھیک ہے. اس کی اصل ہے بدعت. سنا کبھی بدعت؟ سنا نا؟ تو بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیا کام. نیا کام. یہی کام. تو بدعت بولتے ہیں نئے کام کو, اسی سے بنا ہے بدیع. مطلب بدیع السماوات والارض, اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بالکل نئے انداز میں پیدا کرنے والا ہے. مطلب کیا ہوگا؟ نیا, کوئی نیا کام. بدیع اس سے بنا ہوا ہے, مطلب اس نے آسمانوں اور زمین کو بالکل نئے انداز میں پیدا کیا ہے. اس لیے کہ ایسے آسمان کی اور اس نے ایسے زمین کی پہلے کوئی امیج وغیرہ موجود نہیں تھی. اللہ نے مکمل نئے سرے سے ان کو پیدا کیا ہے. کوئی تصور, کوئی امیج وغیرہ ایسی موجود ہی بدیع. اب تعالیٰ کیا ہے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آ گئی تو ایک مسئلہ اور حل کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب بھی بدعت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. سنیں بدعت دو طرح, کون کون سی ہوتی ہیں؟ حسنہ, حسنہ اور سیئہ, مطلب اچھی اور بری آسان الفاظ میں, ٹھیک ہے. کہتے ہیں ایک بدعت کیا ہوتی ہے؟ اچھی, اور ایک کیا ہوتی ہے؟ بری. ٹھیک. دلیل کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی؟ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے, ایک قول ہے حضرت عمر بن خطاب کا. اب میں جاؤں نہیں تک تفصیل میں. قول یہاں سے کہ نعمت البدعۃ هذه, ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام الگ الگ نمازیں پڑھ رہے تھے. تراویح پر چل رہی ہے قیام اللیل کی, کچھ لوگ ادھر, کچھ لوگ ادھر, کچھ لوگ ادھر. انہوں نے ایک امام مقرر کیا اور سبھی لوگوں کو اس امام کے پیچھے کر دیا کہ اب آپ کو ان کے پیچھے نماز پڑھنی. ان کے پیچھے, اس امام کے پیچھے. اور جب انہوں نے یہ عمل کر لیا اور لوگ اس ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا نعمت البدعۃ هذه, یہ کتنا اچھا کام ہے, یہ کتنا اچھا کام ہے. کیا لوگوں نے ارے دیکھو بھائی یہاں پر لفظ کس وقت بدعت, نعمت البدعۃ, مطلب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اتنی اچھی بدعت ہے. مطلب بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے. بات سمجھ گئے کیا کیا انہوں نے؟ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو لوگ کیا بولتے ہیں دیکھو بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت, صحیح بات کیا ہے؟ بری ہوتی ہے, اچھی نہیں ہوتی ہے. اور یہ جو بات ہے کتنی اچھی بدعت ہے, وہ بدعت ہی نہیں ہے. دین میں نئی بات ہے. پھر کیا ہے؟ وہ تو نماز تو پڑھ ہی رہتے ہیں, بس ایک امام کے پیچھے لائے کیونکہ آلریڈی اس کی اصل موجود تھی. جی سمجھ رہے ہیں بات کو. یعنی یہ کہ انہوں نے یہاں پر جو لفظ سمجھ گئے بدعت, وہ اسلام والا بدعت نہیں تھا, وہ تھا نئے والا. نئے مطلب بھائی یہ بات تو بالکل ثابت ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک باجماعت نماز کا اہتمام کیا تھا. ایک دن آپ نے باجماعت نماز پڑھائی صحابہ کرام کو, دوسرے دن پھر سے پڑھائی اور تیسرے دن پھر سے پڑھائی کہ سبھی لوگوں نے امام کے پیچھے نماز پڑھ لی. مگر 3 دن کے بعد آپ رک گئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کون سی تراویح مسلمانوں پر فرض ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کہ ایک امام کے پیچھے سبھی کا اکٹھا ہو کر نماز پڑھنا یہ پہلے سے ثابت تھا اللہ کے نبی کے عمل سے صلی اللہ علیہ وسلم.
ٹھیک ہے. آپ نے خود ہی صحابہ کرام کی نماز پڑھائی ایک امام کے پیچھے. آپ امام تھے اور صحابہ کیا تھے؟ آپ کے مقتدی تھے. حضرت عمر کے زمانے تک یہ چیز بہت ہی کم تھی، بلکہ نہ کے برابر تھی کہ ایک ہی امام ہو اور سبھی اس ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں. بعض لوگ اپنی نماز پڑھ لیتے، بعض لوگ الگ، مطلب ایک امام ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ ہیں، ایک امام ہے ان کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، ایک امام کے پیچھے، مطلب کہ کئی امام ہو گئے تھے. اور سبھی لوگوں کا ایک ہی امام ہو اور سبھی ایک ساتھ امام کے پیچھے نماز پڑھیں، ایسا ہے بہت ہی کم تھا. مگر زمانہ کن کا ہے؟ عمر ابن خطاب کا. انہوں نے کیا سوچا کہ جب سبھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنے اپنے امام کے پیچھے، تو انہوں نے سبھی کا ایک امام کر دیا. کیا ہو گیا؟ اچھا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. مطلب یہ طریقہ کتنا اچھا ہے. مطلب حضرت ابوبکر کے زمانے میں جو میں نے انداز یہ نہیں اپنایا کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ طریقے کی بات چل رہی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے. انہوں نے اسے کہا کہ کیا یہ نیا طریقہ ہے، نہ کہ اس چیز کو کیا کہا انہوں نے بدعت کہا. بات سمجھ رہے ہیں؟ میں کیا سمجھا ہوں اصل الفاظ میں کہ مطلب انہوں نے اس عمل کو بدعت نہیں کہا، بلکہ چونکہ اللہ کے نبی کے بعد سے لے کر ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے تک لوگ ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے جو کہا کہ اب سے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنی، انہوں نے اس طریقے کو نیا کہا. نہیں کیا کہا کہ بھائی یہ بدعت بن گئی ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہاں پر مطلب کیا تھا؟ لغوی بدعت کہ نیا کام ہو گیا، جو نیا کام مطلب نیا طریقہ ہو گیا، جبکہ یہ طریقہ ثابت ہے ان کے طریقے سے، اللہ کے نبی کے طریقے سے. تو بات سمجھ رہے ہیں؟ خیر، یعنی یہ کہ بدعت بولتے ہیں کسی نئے کام کو. وہی بات یہاں پر بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو نئے انداز سے پیدا کرنے والے ہیں. اب آپ کو سوچئے کہ جو آسمان ہے، آسمان کسی پلر پر قائم نہیں ہے. کیا ہے پلر؟ دکھتے ہیں آپ لوگوں کو؟ نہیں. یہ ہے آسمان کی عجیب و غریب مخلوق. یہ جو مخلوق ہے نا وہ عجیب و غریب ہے، یعنی اس کی جو پہلے مثال تھی اللہ نے بالکل ہٹ کر ان کو پیدا کیا ہے کہ یہ آسمان پلر پر قائم نہیں، بلکہ تب بھی ایسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور ہماری کوئی بھی عمارت کیا ہوتی ہے بغیر پلر کے کھڑے نہیں ہو سکتی. تو کیا ہے؟ آسمان قائم کب سے؟ ہزاروں سالوں سے، وہی بغیر پلر. تو یہ بدیع ہے، رب تعالیٰ بہت ہی نئے انداز میں ان کو پیدا کرنے والا ہے. بات سمجھ گئے؟ آگے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا. اب ایک بات میں نے کیا کہا تھا ابھی آپ لوگوں سے کہ اس آیت میں بھی انکار ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے. کیسے انکار ہے؟ اب دیکھیے آیت کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو بالکل نئے انداز سے پیش کرنے والا ہے. یہ آیت ہے. میں نے ابھی کیا کہا آپ لوگوں سے؟ یہاں پر بھی اللہ کے بیٹے کے نہ ہونے کی بات ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ہونا صحیح نہیں. کیسے؟ بات تو آسمان کی ہے، بات تو آسمان کی ہے نا. تو انکار کیسے ہو رہا ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی ہے؟ اس طریقے سے عیسائیوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا ہے. اور پیدا کیسے کیا ہے؟ مطلب ہم لوگ کیا مانتے ہیں کہ ان کے والد صاحب نہیں تھے، اللہ نے ان کو ایک ماں سے پیدا کر دیا. وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ نہیں، بلکہ خود ہی اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے. یعنی اللہ گاڈ فادر، تو فادر اللہ نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور ماں ان کی حضرت مریم تھی. وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ نہیں، ان کی پیدائش باپ سے ہی ہوئی ہے. ہم کیا مانتے ہیں؟ نہیں، ان کے والد صاحب نہیں تھے. یہاں پر حکم وہی ہے کہ دیکھو آپ کو ان پر تعجب کیوں ہو رہا ہے کہ جب ہم آسمان کو نئے طریقے سے پیدا کر سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ کو ہم بغیر باپ کے پیدا کیسے نہیں کر سکتے؟ اور ساتھ ہی حضرت آدم کو بغیر ماں اور والد کے دونوں کے کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ بھائی آسمان بہت بڑی تھی نا، اور انسانوں پیدا ہونا بہت معمولی ہے. جب آسمانوں کو نئے انداز سے پیدا کر دیا، بالکل انداز نیا ہے، تو انسانوں کو پیدا کر دے نئے انداز میں، کیا اس کی یہ قدرت نہیں ہے؟ بالکل. یعنی جب وہ آسمان کو نئے ڈھنگ سے پیدا کر سکتا ہے تو وہ ایک انسان کو نئے انداز سے پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ لہٰذا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور والد دونوں کے پیدا کر دیا. بات سمجھیں؟ وہی بات ہے. آگے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا،
اور اللہ تعالیٰ جب بھی کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ تو وہ کہتا ہے اس چیز سے کن ہو جا فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہاں پر بھی بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. ان کی پیدائش کیسے ہوئی کہ ہو جائے پیدا ہو جائے اور وہ پیدا ہو گئے. اس لیے کیا بولتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلیمۃ اللہ, اللہ کلیمہ ہے. اللہ نے کہا کن پیدا ہو جائیے, پیدا ہو گئے. مطلب ان کے والد صاحب میں جو مطلب والدہ جو تھی ان کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا. کیا وہ کن اللہ کا ہو جائیے پیدا تو وہ ہو گئے. تو انہیں کیا بولتے ہیں یہ کلیمۃ اللہ, اللہ کلیمہ ہے کیونکہ اللہ نے ایک بات بولی اور ان کا جنم ہو گیا, یعنی کہ جو روح وغیرہ تھی وہ پیدا ہو گئی. واضح میرا خیال تو وقت ہو چکا ہے. چلیے مکمل کرتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں آخر میں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.